بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیج نیوز کے ناظرین، کئی دنوں کے بعد آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج دو ایشوز ہیں جن پہ بات ہم کریں گے۔ ایک پہلا ایشو یہ کہ گلگت بلتستان میں انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں تمام نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 10 سیٹوں کے ساتھ سب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، لیکن حیران کن طور پر جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد توقع سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ انتخابات پرامن ہو گئے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ان انتخابات کو چیلنج کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے نتائج کو۔ میاں محمد نواز شریف نے مسترد کیا ہے، جناب بلاول بھٹو جو ہیں وہ احتجاج کی کیفیت میں ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر وہ مسلسل ڈی سی آفس کے سامنے اور وہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہاں کے رپورٹر یہ بتا رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر اسے مس ہینڈل کیا گیا تو وہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو اعلان کر چکے ہیں کہ اگر جو دھاندلی زدہ نتائج ہیں بقول ان کو اگر واپس نہ لیا گیا تو وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے اور جی بی کے لوگوں کو ان کا حق لے کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون بھی تقریباً یہی لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری چیلنج کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا ریس اب آگے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کیسے بناتی ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بہت سوچا سمجھا جا رہا ہے کہ آزاد ارکان کو پیپلز پارٹی کی چھتری کے نیچے اکٹھا کیا جائے اور باقی پارٹیوں کے جو اکا دکا اراکین ہیں ان کو ملایا جائے، اور اس طرح وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی جائے، جبکہ تحریک انصاف اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ بہت جلدی تھمنے والا نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں صبر سے انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کی جی بی کی سیاست جس میں اچانک اتنی زیادہ جس نے اہمیت اختیار کر لی ہے کہ جتنا سی پیک اہم ہوتا جا رہا ہے اس ملک کے لیے، اتنا ہی جو ہے وہ جی بی کی سیاست بھی وہ بھی اہم ہو گئی ہے، اور جس کے ووٹرز کی تعداد 7.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، وہاں پر جو ہے وہ سیاست یوں لگتا ہے پورے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سمٹ کر جو ہے جی بی کے اندر مرتکز ہو گئی ہے۔ اب وہاں سے کیا پیغام ملتا ہے ہماری ملکی سیاست کو، پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت جو ہے وہ اس کو کس طرح ہینڈل کر پاتی ہے، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اس کا ہمیں حیرانگی کے ساتھ جائزہ لینا پڑے گا۔ جہاں تک وزیر اعظم پاکستان نے اچانک یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں، اور غالباً جب یہ کلپ چل چکا ہوگا تو اس کے بعد شام کو شاید وہ سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر خطاب بھی فرمائیں گے، لیکن اس کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ وزیر اعظم انتخابی اصلاحات کے بارے میں قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے قوم کو اعتماد میں لینے کی؟ کیا انتخابات جو ہیں وہ قریب ہونے جا رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہے، یہاں کہیں پیغام دینا ہے کہ جناب آپ دباؤ نہ ڈالیں، دیکھیں ہم انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں اور ہم اس عمل میں خاصے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مڈ ٹرم انتخابات کی جو ہے وہ تیاری ہے، اور وہ انتخابات شاید سر پہ آ گئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن اب تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دینے کا آپشن جو ہے وہ اس پر غور کر رہے ہیں، اور اس پہ تقریباً تمام پارٹیاں جو ہے وہ متفق ہو چکی ہیں۔ ابھی ایک جو ہے وہ اپوزیشن نے ابھی اپنے جلسوں کا شیڈول واپس نہیں لیا،
اور ملتان کے جلسے کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، لاہور کے جلسے کی بہت اعلیٰ پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اپوزیشن پنجاب پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کی پکڑ دکڑ نہ کرے، جس طرح پچھلے دنوں میں ایک پورا سلسلہ چل نکلا تھا کہ جو بھی ملتان کے یا لاہور کے جو مؤثر لوگ تھے پارٹی کے لیے نون لیگ کے، ان کو اینٹی کرپشن کا متحرک کیا گیا ہے۔ وہ کیس نیب کی شاید گرفت میں نہیں آتے، اب وہاں پر ان کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن جو ہے اس ٹول کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں صورتحال اور دلچسپ اور گمبھیر ہوتی جائے گی۔ بقول شاعر، شام ہوتے ہی عطا کیوں ڈوبنے لگتا ہے دل، کچھ نہ کچھ ہونے کو ہے اور ناگہاں ہونے کو ہے، دعا کیجئے کہ کوئی ایسی ناگہانی آفت اس ملک پر نہ آئے۔ محفوظ رہیے، اللہ حافظ۔